خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں، کمپلیٹ کر لیا تھا مد کی ڈیفینیشن، حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور سبب مدہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے حروف لین. ٹھیک ہے جی. لین کیا ہوتا ہے؟ لین کے معنی ہے نرمی. ٹھیک ہے، نرمی سے. تو حروف وہ والے کون سے حروف ہیں جن کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے؟ حروف لین دو ہیں. نمبر 1 یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو. نمبر 2 واو ساکن جس سے پہلے زبر ہو. تو حروف لین کون سے ہیں؟ 2 ہیں، یا ساکن اور واو ساکن، اور ان دونوں سے پہلے زبر آ جائے گی تو وہ حروف لین بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. تو اس کی ایکسرسائز آج ہم اسی تختی نمبر 8 میں ہم اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ کہیں گے کہ یا ساکن اور واو ساکن تو مد میں بھی تھے، لیکن مد میں اور لین میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، کیا چیز الگ ہے دونوں میں؟ مد میں جب یا ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ زیر. اور حروف لین میں یا ساکن سے پہلے کیا آئے گا؟ زبر. اور واو ساکن جب مد میں ہوتا ہے، جب ہم نے مد کرنا ہوتا ہے، اس کو کھینچنا ہوتا ہے تھوڑا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، تو واو ساکن سے پہلے کیا آتا ہے مد میں؟ پیش. جیسے با کو اگر ہم لے لیں، با کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے تو وہ مد بن جائے گی، با پیش واو یا با واو پیش بو. ٹھیک ہے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے با ہے اور با کے نیچے زیر ہے تو وہ مد ہوگا، با زیر یا بی. اور اگر اسی با کی ہم ایک ایگزامپل لے لیں اور اس کو ہم لین میں کنورٹ کر دیں کہ واو سے پہلے بھی زبر لگا دیں، یا سے پہلے بھی زبر لگا دیں، تو کیسے بنے گا؟ با زبر واو بو. با زبر واو بو. یہ نرمی اور یہ کرو فیل ہو رہا ہے نا آپ کو؟ اسی طرح سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے ہم نے زبر لگانی ہے کسی بھی حرف کے اوپر، تو ہم با کے اوپر زبر لگا کے چیک کرتے ہیں. با زبر یا بئی. با زبر یا بئی. مد کیسے بنی تھی؟ بو. لین کیسے بنے گا؟ باؤ. یا ساکن کے ساتھ مد کیسے بنی تھی؟ بی. اور لین کیسے بنے گا؟ بئی. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ آپ کو یہ انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا. آگے ہم پریکٹس کریں گے تو اس سے مزید کلیئر ہو جائے گا. چلیں پڑھتے ہیں. تا زبر واو تو. تا زبر یا تئی. تو تئی. سا زبر واو ثو. سا زبر یا ثئی. ثو ثئی. دال زبر واو دو. دال زبر یا دئی. دو دئی. زال، آگے زال ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے. زال زبر واو زو. زال زبر یا زئی. زو زئی. رو زبر واو رو. رو زبر یا روئی. رو روئی. ز زبر واو زو. ز زبر یا زئی.
زو زئی. سین زبر واو سو. سین زبر یا سی. سو سی. شین زبر واو شو. شین زبر یا شی. شو شی. صاد زبر واو صو. صاد زبر یا صوی. صو صوی. ضاد زبر واو ضو. اب یہ گرین کلر کوڈڈ جتنے بھی حروف ہیں الفابیٹس ہیں ان کو ہم نے پر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. صاد کو پر کیا. اب ضاد. ضاد زبر یا ضوئی. ضو ضوئی. صاد کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی لیفٹ سائڈ، لیفٹ کروٹ اوپر والی لیفٹ والی داڑوں کی جڑوں سے ٹکرائے گی. ٹپ کو اوائڈ کرنا ہے کہ وہ اگلے والے دانتوں سے نہ لگے، ٹھیک ہے. ضو ضوئی. تو زبر واو تو. تو زبر یا توئی. تو توئی. ضو زبر واو ضو. تو کے بعد کیا آتا ہے؟ ضو. یہ ضو ہے، اس کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور ایک اور چیز کیا ہے؟ پر کرنا ہے. گرین الفابیٹ ہے، حروف مستعلیہ میں ہے. مستعلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جن کو ہم پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ضو زبر یا ضوئی. ضو ضوئی. لام زبر واو لو. لام زبر یا لئی. لو لئی. نون زبر واو نو. نون زبر یا نئی. نو نئی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے آج 4 لائنز پڑھ لی. 4 انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے اور اس کی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، خوب مشق کرنی ہے اس کی آپ نے. اچھا، جو ہم پہلے ایشین سٹائل میں پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ تو تا زبر واو تو کی جگہ تو پڑھتے تھے. توفیقی توفیق. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ توفیقی. جیسے ایک لفظ ہے، ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. اسی طرح سے تا زبر یا کو ہم کیسے پڑھتے تھے؟ تے نہیں پڑھنا، تئی. تھوڑی سی اس کے اندر لچک آئے گی، مزید نرمی آئے گی اور کرو زیادہ بنے گا اس کا، ٹھیک ہے. تو تئی. آپ نے بہت اچھے سے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے. چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی، سورہ اخلاص پڑھ لی تھی اور اور تعوذ اور تسمیہ الگ الگ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا کیسے پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ. ثنا جو نماز شروع کرنے سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا، اس میں جو آپ لوگوں کی سب کی تو نہیں، کچھ لوگوں کی اگر کچھ تھوڑی بہت کمی رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. جو کامن مسٹیکس ویسے بھی ہوتی ہیں، ہم جب ایشین لینگویج میں اپنے دیسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ کافی لوگ جو نہیں بھی سناتے ہیں تو ان کے نالج میں یہ چیز آ جائے کہ ایک تو یہ کہ سبحانک اللہ، لام کھڑی زبر لا کرنا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. سبحانک اللہم نہیں پڑھنا. اچھا، وہ میں اس طریقے سے بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جیسے ہم پڑھتے ہوتے تھے پہلے. کیسے پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، بلکہ کا کو لمبا ہی کرتے تھے سر لگاتے ہوئے. وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایسے پڑھتے تھے. کتنی زیادہ اس میں اللہ معاف کرے لہنیں جلی ہیں. کس طرح سے؟ ایک تو سبحانک اللہم نہیں ہے، سبحانک اللہم. لام کھڑی زبر لا ہم نے نقصان حرف کر دیا. لام کھڑی زبر تھا، ہم نے اس کو لام زبر لا پڑھ دیا. آگے ہے وبحمدک نہیں ہے، کاف زبر کا. وبحمدک. اس کے بعد ہے وتبارک اسمک. وتا نہیں ہے. وتا کیسے بنے گا؟ جب ہم اس کے اوپر تشدید کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم نے غیر مشدد کو کیا پڑھ دیا تھا؟ مشدد. یہ کیا ہے؟ لہن جلی، میننگ چینجڈ، ٹھیک ہے. اس کو ایوائڈ کرنا ہے، وتا نہیں پڑھنا. وتبارک اسمک. اسی طرح آگے اگلا جو ہم ورڈ ہے اس میں کیا مسٹیک کرتے تھے؟ وتعالی. اب اس میں 2 لہنیں جلی ہیں، ایک وتا پڑھ دیا
غیر مشدد کو مشدد پڑھ دیا، وتعا تھا، وتا نہیں تھا. آگے لام کھڑی زبر لا ہے، وتعالی ہے، ہم نے کیا پڑھ دیا تھا وتعالی. تو آ بھی لمبا کرنا ہے، لا بھی لمبا کرنا ہے. اس میں ٹوٹلی ہی ساری مسٹیکس ہم کرتے تھے. اللہ پاک معاف کرے اور آگے ہمیں مزید سیکھنے کی اور پڑھنے کی اور ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی توفیق دی اور آگے سکھانے کی بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میں اس لیے آج تھوڑا ٹائم لے کے آپ لوگوں سے یہ میں نے امپروو کروائی ہیں آپ کو. دوبارہ سے اس کو انہی چیزوں کو انہی پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کی بہت اچھے سے ہر نماز میں، کیونکہ یہ تو اب دیکھیں دن میں 5 دفعہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو، اور 5 دفعہ بھی نہیں کرنا. ایک نماز کے اندر اگر جتنی دفعہ ہم نیت کریں گے فرض کی اس کے ساتھ الگ پڑھیں گے، سنت کے ساتھ الگ پڑھیں گے، نوافل پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ الگ پڑھیں گے، یہ تو بہت پریکٹس ہونی ہے انشاءاللہ آپ کی. بس یہی پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. ایک یہ کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، وتا نہیں، وتبارک اسمک. آپ شروع میں یہ کر لیں کہ وا کو الگ پڑھیں، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے جی. تو آج میں نے آپ لوگوں سے ایک رائے لینی ہے. ایک تو یہ آپ نے اسی کو مزید پریکٹس کرنی ثنا میں، کیونکہ کچھ لوگوں کے بھی مسٹیکس ہیں. تو میں آج نیا سبق نہیں دوں گی، بس آپ لوگوں سے ایک مشورہ کرنا ہے. آپ جب فیڈ بیک میں مجھے سبق سنائیں گی قاعدہ کا، تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہم سورہ فاتحہ کے بعد پارہ 1 کو کنٹینیو کریں، یا پہلے جس طرح سے ہم نے نماز کی یہ چیزیں پڑھنا سیکھنی شروع کی ہوئی ہیں ہم اس کو کنٹینیو کریں. پھر رکوع کی تسبیح کو اچھے سے پڑھیں. ٹھیک ہے. تسمیع یعنی رکوع کے بعد اٹھنے والی دعا کو ہم اس طرح سے پڑھنا سیکھ لیں. اتحیات کے اندر ہم کیا کیا پڑھتے ہیں ہمارے تلفظ ٹھیک ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس ساری پریکٹس میں آپ کو ترجمہ بھیجتی تو رہی ہوں، لیکن آپ کو کہلوانا میں بیچ میں شامل نہیں کر سکی. تو ہم آنورز یہ کریں گے کہ مطلب ذہن میں رکھ کے جب ہم نماز انشاءاللہ پڑھیں گے اور ہماری تجوید کے مطابق ہوگا، مسٹیکس نہیں ہوں گی، تو اس کی پھر انشاءاللہ برکت اور ہی ہوگی، اور آپ کی نماز کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں آپ لوگ خود ڈفرینس فیل کرو گے انشاءاللہ. تو آپ مجھے فیڈ بیک میں یہ بھی بتائیں گے کیا ہم نماز کی کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کو پہلے کمپلیٹ کر کے پھر پارہ نمبر 1 کو آگے سورہ بقرہ سے سٹارٹ کریں، یا پھر بس اب نماز کو چھوڑ دیں اور سورہ بقرہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.